اسلام کے اندر سیر و تفریح کرنے کی کیا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ گھومنا پھرنا، یہ سیر و تفریح کرنا، یہ تو بالکل غلط ہے، فضول خرچی ہے اور ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی سختی نہیں ہے۔ آپ پھریں، دنیا دیکھیں، اللہ نے جیسے نظام بنائے ہیں، کیسے کیسے نظارے بنائے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، فحاشی والی جگہ نہ ہوں، برائیاں نہ ہوں، فحاشی کے اڈے نہ ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور بےہودگی نہ ہو، اور آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں۔ اور جیسے یہ مری میں لوگ گئے ہوئے تھے اور کافی تعداد میں گئے، اس کے علاوہ کاغان، نراں اور کلام، ہر جگہ پہ جو ایسی کھلی جگہ ہیں، جیسے شہر کے لوگ جاتے ہیں، لاہور سے جاتے ہیں، کراچی سے جاتے ہیں، تو ایسے جو بیچارے لوگ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور دماغ سے بالکل اک جاتے ہیں، تو وہ فریش ہونے کے لیے، ذہنی سکون لینے کے لیے وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، یہ کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے کوئی ایسا غلط معاملہ نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، کوئی غلط غیر شرعی کام نہ ہو۔ اگر آپ شریعت کے اندر رہ کر آپ سیر و تفریح کرتے ہیں تو جائز ہے۔ آپ نماز پڑھیں، راستے میں، سفر میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور آپ گھومیں پھریں، انجوائے کریں، اور اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ وہاں فوت ہوئے ہیں تو وہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ غلط موت فوت ہوئے ہیں۔ تو لوگ تو کہتے ہیں جی نہ جاتے، وہاں کیوں گئے تھے، اتنی سردی تھی، یہ تھا، وہ تو خودکشی کرنے کی بات ہے، انہوں نے خودکشیاں کی ہیں خود ہی، ان کو گناہ ہوگا۔ تو یہ غلط ہے۔ وہ گناہ تو تب ہو جب وہ غلط جگہ پر گئے ہوں، وہ اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کو خودکشی کے اندر نہیں شمار کریں گے، اور نہ یہ ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ دین اسلام نے گھومنے پھرنے، سیر و تفریح سے منع نہیں کیا، صرف غیر شرعی کاموں سے منع کیا جو ہم منع نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، اور کہتے ہیں جی وہاں نہ جاتے تو ان کی موت نہ آتی، تو یہ تمہاری باتیں ہیں۔ کئی لوگ زندہ بھی تو ہیں نا، اور وہاں گئے، کئی لوگ زندہ بھی ہیں، سارے تو نہیں فوت ہو گئے۔ تو ان کی لکھی ہوئی تھی، ان کا وقت بھی پورا تھا، اللہ کی طرف سے بھی معاملہ تھا، کچھ وجوہات بن گئی، کچھ لوگوں کی بھی اصلیت سامنے آنی تھی، وہ فوت ہوئے، دنیا کی کارکردگی سامنے آئی، مری والوں کی کارکردگی سامنے آئی، ان کا جھوٹ فرار سامنے آیا، لوٹ مار سامنے آئی، انسانیت کا پتہ چلا۔ تو یہ ہمیں اپنے گربانوں میں جاننا چاہیے کہ یہ ہمارا کردار کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے؟ کیا وہ ہوٹلوں کے اندر 500 روپے کا انڈا دینا، یا 500 کی پانی کی بوتل دینا، یا اس کے علاوہ پراٹھے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، ہوٹل کا کمرہ ہے، یہ اتنا مہنگا کر دینا کہ جو آپ کی گنجائش سے باہر ہو جائے، کیا یہ دین اسلام اجازت دیتا ہے؟ کوئی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام تو ہمدردی کا نام ہے، کہ دین اسلام کے اندر تو دوسروں کا ظلم کرنا سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ ظلم کریں۔ یہ وہ بھی ایک شہید حکمی کے اندر ہے، وہ شہید ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، اپنے دماغ کو فریش کرنے اور اللہ کی قدرت برف کو دیکھنے گئے تھے کہ ہم برف دیکھیں کہ کیسے برستی ہے، کیسے پڑتی ہے۔ تو یہاں پنجاب کے اندر، کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر گرمی ہوتی ہے، لوگ کام کر کر کے پورا سال تھک جاتے ہیں، چلو کچھ دن چھٹیاں ہوتی ہیں یا کچھ ٹائم ایسا نکال لیتے ہیں، تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت کے روح کے اندر، شریعت کے حد کے اندر اگر آپ رہ کر کرتے ہیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں۔ تو ایسی باتیں ان کے پیچھے سے کرنی مناسب نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے عزیز و قارب پہ جو قیامت صغریٰ، جو قیامت ٹوٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اجر عظیم دے، ان کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ وہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حادثوں سے، ایسے مسائل سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہوتا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو ان کا وقت لکھا ہوا تھا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اسلام کے اندر سیر و تفریح کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بالکل باہر جو ہے نکلنے نہیں دیتے۔ آپ ساتھ جائیں، آپ خود ساتھ جائیں۔ جب بازار میں آپ جا سکتے ہیں تو آپ سیر و تفریح کے لیے بھی تو جا سکتے ہیں۔ حالانکہ بازار تو وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں شیطان ہوتا ہے، جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور بازاروں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو پھر یہ تو سیر و تفریح والی جگہ ہیں، اپنی آپ
فیملی کو لے کے جائیں، گھومنے پھرنے اچھی جگہ ہیں، جو باپ پردہ جگہ ہیں، آپ وہاں لے کے جائیں، اپنے برقعے کے اندر، نقاب کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ برقعے اتار دیں، پینٹ شرٹ پہن لیں، جینسیں پہن لیں، بال کھول لیں اور یہ کچھ کریں، وہ تو پھر ناجائز ہے، وہ تو گھر میں بیٹھ کے بھی ایسے کام کرنے ناجائز ہے، وہ تو پھر باہر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دین کے اندر اتنی سختی نہیں پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک باغ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے وہ باغ بہت پسند ہے، تو اس باغ کے اندر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے کہ اس باغ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اس باغ کی ہوا لیا کرتے تھے، اس باغ کا پانی پیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ تو ہمارے جو اس وقت پنجاب میں، کراچی میں اور جگہ پہ مکان چھوٹے ہیں، بڑے مکان ہے نہیں ہے، ہوادار نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے انسان سست ہو جاتا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھنے والا بچہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اور وہ جو جس کام کے اندر لگا ہوا وہ کام کر کر کے وہ سست ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس لیے اس کا جب دماغ تھک جاتا ہے تو وہ فریشمنٹ کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو اس کی گنجائش ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور شریعت کے اندر تو سست مومن کو اہمیت نہیں دی، طاقتور چست مومن کو جو ہے اہمیت دی ہے، سست کو نہیں۔ اور سستی اور کاہلی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے آپ شریعت اسلام کے مطابق آپ سیر و تفریح کریں گے تو وہ گناہ نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا عذاب ہے، اور اگر آپ کی موت واقع ہو گئی ہے تو آپ وہ غلط موت نہیں فوت ہوئے، اللہ نے آپ کا وقت لکھا تھا، مقدر میں تھی یہ جگہ، تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچانا ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا، تو اللہ کا حکم تھا، اللہ نے بلا لیا۔ تو یہ باتیں ہماری فضول ہیں، ایسے ہوتا، ایسے نہ کرتے، ایسے نہ جاتے، اب اس موسم میں نہ جاتے، یہ اللہ کا حکم تھا، اور دنیا بھی تھی جو گئی ہے اور واپس بھی آ گئی، اور ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پہ ہیں۔ تو ایسی جو ہم اپنے سے اگر باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ جب پیچھے جو ہے ایک زلزلہ آیا تھا تو بالا کوٹ کے اندر، تو لوگ کہا کرتے تھے جی کہ وہاں پہ گناہ گار تھے، وہاں پہ یہ لوگ تھے، وہاں پہ فلاں لوگ تھے، تو یہ باتیں غلط تھی ان کی۔ وہاں ایسے ایسے لوگ شہید ہوئے جو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے وہاں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب جو قرآن پڑھتا ہوا وہ گناہ گار تھا، جو قرآن کھول کر جس نے تلاوت شروع کی ہوئی تھی اور اوپر سے چھت آئی اور وہ نیچے ہی شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو وہ غلط موت فوت ہو گئے، اور وہ کیا وہ گناہ گار تھے؟ سارے گناہ گار نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں، مگر سب کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس وقت خود گناہ گار ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے حادثوں سے، ایسے معاملات سے، ایسے سلسلوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور مسلمان کو مسلمان اور انسان بلکہ انسان کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ ہم تو کافر سے بھی نفرت نہیں کرتے، ہم تو کافر کے عمل سے نفرت کرتے ہیں۔ کافر کو بنانے والا تو اللہ ہے، اس کے جسم کو جو بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، صرف اس کا عمل جو وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو ہم اس کے عمل کی وجہ سے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسانیت کے ناطے جس نے ایک انسان کو، ایک جان کو بچایا، اور گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس لیے اپنے اندر دینی جذبے پیدا کریں، اخلاقی جذبے پیدا کریں۔ تو یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کو بچانا، اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دوسروں کو جو ہے سکون دینا، سکھ دینا، یہی اصل زندگی ہے، یہی ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ آپ گھومیں پھریں، سیر و تفریح کریں، شریعت اسلام کے دودھ میں رہ کر آپ جو ہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس ایسی خطرناک جگہیں جہاں آپ جاتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں، اور غلط جگہوں پہ آپ جو ہے ایسی خطرناک جگہوں پہ دریا کے اندر کھڑے ہو کر یا پانی کے اندر کھڑے ہو کر، سمندر کے اندر کھڑے ہو کر، اور بہت خطرناک جگہوں پہ کھڑے ہو کر اگر آپ گرتے ہیں اور وہ سیلفیاں بناتے ہیں تو وہ آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ باقی احتیاط کریں اور ایسی جگہوں پہ جا کر اپنے آپ کو محفوظ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔